بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عباد الرحمن کی صفات جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان کے آخر میں بیان فرمائی ہے، ان کا تذکرہ، ان کا بیان میں نے شروع کیا تھا اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان صفات کو سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے سننے والوں کو بھی، کیونکہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندوں کو عطا فرمایا کہ ان کو عباد الرحمن قرار دیا، رحمان کے بندے۔ اس سے بڑا اعزاز کسی انسان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو جن کی جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں وہ یقیناً ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے تو یہ زبردست اعزاز انشاءاللہ حاصل ہوگا، اور اس اعزاز کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ تو پچھلی مرتبہ اس کا بیان ہوا تھا کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے، کبھی سجدہ ریز ہو کر، کبھی کھڑے ہو کر، اور اتنی محنت کرنے کے باوجود دعا یہ مانگتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دیجیے، کیونکہ وہ بہت ہی خراب مستقر ہے، بہت خراب قیام گاہ ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ آپ نے ذرا غور فرمائیے کہ عباد الرحمن کی جو صفات شروع فرمائی تھیں وہ تعلق رکھتی ہیں انسان کی تواضع سے، دوسرے لوگوں کے ساتھ انسان کیسے پیش آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کیسے کرتا ہے وہ تو آگے بیان ہے، لیکن پہلے بیان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، کہ یمشون علی الارض ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر دھیرے دھیرے چلتے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے دل میں کوئی تکبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اگر کوئی ان کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہو، وہ تو کسی کو تکلیف پہنچاتے نہیں، لیکن دوسرا اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو تو اس سے بھی سلامتی کی بات کرتے ہیں، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور پھر اس کے بعد ذکر فرمایا اپنی عبادت کا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اب آگے ان کے مالی معاملات، خاص طور پر مالی معاملات، اور ان کا خود اپنا رویہ زندگی گزارنے کے بارے میں اس کا ذکر فرمایا کہ والذین اذا انفقوا، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب کچھ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، وہ اسراف سے کام نہیں لیتے، فضول خرچی سے کام نہیں لیتے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ یقترو کے معنی تنگی کرنا، قطرہ یقترو کے معنی تنگی کرنا،
تو کوئی تنگی بھی نہیں کرتے، اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان ہی صحیح اعتدال کا راستہ ہے. اسراف اور تقتیر یعنی فضول خرچی اور بخل، ان کے درمیان راستہ ہے اعتدال کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اپنے عباد الرحمن کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں. اب ذرا یہاں یہ غور فرمائیے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، تنگی بھی نہیں کرتے. کیا خرچ کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں. کیا خرچ کرتے ہیں؟ یعنی مال خرچ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اوقات صرف کرتے ہیں اور دنیا کی استعمالی اشیاء کو خرچ کرتے ہیں. تو جب مفعول ذکر نہ ہو کسی فعل کا، بلکہ کہا جائے کہ وہ یہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں خرچ کرنے کے لائق ہیں ان سب چیزوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. صرف مال کا نہیں، جو کچھ بھی آدمی خرچ کرتا ہے تو اس سب کا حکم، کیونکہ مفعول نہیں ہے. اسی طرح لم یسرفو، کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے. بھائی کس چیز کی فضول خرچی؟ یعنی اس میں مال کوئی تعین نہیں. مال کی فضول خرچی، زبان کی فضول خرچی، نگاہ کی فضول خرچی اور وقت کی فضول خرچی، زبان کی فضول خرچی، سب داخل ہے. تو جب اللہ انفاق کے اندر معنی خرچ کرنا، استعمال کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں ہو یا صلاحیتوں کی شکل میں ہو، ان کو استعمال کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں. نہ اس میں تنگی ہے، نہ اس میں فضول خرچی ہے. اب عام طور سے فضول خرچی کا مطلب سمجھا جاتا ہے پیسوں کی، اور ہے بھی پیسوں کی بھی فضول خرچی، بہت بڑی فضول خرچی ہے. پیسوں کی فضول خرچی، جو اللہ نے پیسے دیا ہے تو وہ اس لیے نہیں دیے گئے کہ آپ اس کو اڑا کے ختم کر دیں، بلکہ وہ اس طرح خرچ کیے جائیں کہ جہاں باقی کوئی حقیقی ضرورت ہو، حاجت ہو، دل چاہ رہا ہو، اپنا، دوسرے کا دکھاوا نہیں، اپنا دل چاہ رہا ہے. تو اس میں اگر کوئی آدمی اپنے دل کی خواہش کے لیے بھی اگر کوئی خوشنمائی اختیار کرے، کوئی زیب و زینت اختیار کرے، تو کپڑا ہے وہ معمولی بھی پہن سکتا ہے، اور دل چاہ رہا ہے میرا کہ میں ذرا اچھا کپڑا پہنوں، اس لیے نہیں کہ دوسرے مجھے بڑا سمجھیں، بلکہ اس لیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نرم کپڑا پہنوں. مثلا مجھے سخت کپڑے اچھے نہیں لگتے. اللہ نے اس پر بھی پابندی نہیں عائد کی. لیکن ان میں سے کوئی مقصد نہیں ہے. اب پیسے خرچ کر رہا ہے کس کام کے لیے؟ کہ تاکہ لوگ مجھے مالدار سمجھیں، تاکہ لوگوں میں میری عزت ہو، لوگ مجھے بڑا سمجھیں. تو یہ ہو گیا اسراف. یا ایک ایسے کام کے اندر خرچ کر دے، اللہ بچائے، کہ جس کا کوئی فائدہ سرے سے ہے ہی نہیں، چاہے دکھاوا نہ ہو، لیکن ایسے کام میں خرچ کر دینا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو یہ بھی اسراف ہے، چاہے دکھاوا مقصود نہ ہو.
میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ سے یہ واقعہ سنا، بالکل سچا واقعہ ہے، کہ ڈھاکہ میں، بنگال میں ایک جگہ ہے جو بیگم بازار کے نام سے مشہور ہے. تو اس میں ایک نواب صاحب رہتے تھے، بڑے مالدار تھے. ان کا انتقال ہو گیا تو بڑے مالدار چھوڑا انہوں نے. تو ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی. تو بیٹے کا یہ ہوا کہ ایک دن ماچس جلا رہے تھے، تو ماچس جلانے سے جو ایک بو پیدا ہوتی ہے نا، وہ پسند آ گئی صاحبزادے کو. تو اب اس شوق کو پورا کرنے کے لیے، بیکار شوق جس کا کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، انہوں نے جو دولت تھی وہ، اس میں ماچسیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے پیکٹ، بڑے بڑی بوریاں آ رہی ہیں ماچسوں کی، اور وہ جلا جلا کر مزے لے رہے ہیں. صاحبزادے کے ساتھ تو یہ ہوا. صاحبزادی جو تھی وہ ایک مرتبہ کہیں کسی کپڑے کی دکان پر گئیں، تو اس نے کپڑا پھاڑ کر دیا. تو پھاڑنے کی جو آواز تھی وہ صاحبزادی کو پسند آ گئی. تو اب انہوں نے یہ مزہ لینے کے لیے تھان کے تھان آ رہے ہیں، اور آ کر وہ پھاڑے جا رہے ہیں. اس سے صاحبزادی محظوظ ہو رہی ہیں. عرصہ دراز تک یہی کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ ساری دولت اس میں ختم ہو گئی. بعد میں یہ صاحبزادے بھی، صاحبزادی بھی بازار میں لوگوں سے مانگا کرتے تھے. وہ جگہ بیگم بازار کہلاتی ہے. تو اب یہ ایسا کام جو فضول، جس کا کوئی نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس میں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. یا دکھاوے کے لیے خرچ کرنا. اس لیے میں ایک شاندار چیز استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے. وہ تو دکھاوا ہے، اس میں خرچ کرنا وہ اسراف ہے. تو اس کس جگہ تک جواز ہے، کس جگہ پھر اسراف میں داخل ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی بڑا نازک ہے. آدمیوں کے اختلاف سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے. کسی آدمی کے لیے ایک چیز اسراف ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. لہذا اس کی کوئی دو اور دو چار کر کے تشریح کرنا مشکل ہے. اس کا راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ آدمی کسی بڑے پر اعتماد کرے، کسی کی صحبت میں رہے، کسی بڑے پر بھروسہ کرے، اور جہاں کہیں شک ہو کہ یہ اسراف ہے یا نہیں ہے تو اس سے مشورہ کرے کہ یہ کروں یا نہ کروں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی کوئی نپی تلی ایسی تعریف کر دینا کہ وہ سارے حالات کے لیے جامع ہو جائے، اور دو اور دو چار کی طرح کوئی قاعدہ بیان کر دیا جائے، یہ مشکل ہے. لیکن ہے یہی بات کہ جہاں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، اور جہاں دکھاوا ہو رہا ہو، تو یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو اسراف ہو گیا. اور اسراف صرف، جیسے میں نے عرض کیا، روپے پیسے کا نہیں ہے، بلکہ اسراف ہر چیز کا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمت بھی ہے اس کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے. وضو کے اندر پانی خرچ کر رہا ہے بندہ، تو وضو میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدھ سے وضو فرمایا کرتے تھے. ایک مدھ، اس کا پیمانہ بعض لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا، وہی ذرا تقسیم کر دے رہے سب میں، وہاں رکھا ہے نا، تو اس سے وضو فرماتے تھے. بعد میں دے دینا، بعد میں. اور ایک سا سے غسل فرماتے تھے. تو
یعنی مطلب یہ کہ آپ نے خود عمل کر کے دکھایا کہ بھئی پانی خرچ کرنا وضو میں یا غسل میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے. اور فرمایا کہ خبردار اسراف نہ کرنا ولو کنت علی نہر جارن، اگر تم بہتے دریا کے کنارے بھی کھڑے ہو تو اسراف کرنا منع ہے. یعنی مطلب ہے کہ تمہارے زیادہ پانی لینے سے کوئی دریا میں کمی نہیں آ جائے گی، لیکن وہاں پر بھی منع ہے. تو ذرا ہم جب یہ چیزیں پڑھیں نا تو اپنا جائزہ بھی لیتے جایا کریں ساتھ ساتھ کہ بھئی جب ہم وضو کرتے ہیں تو نلکا کھول دیا اور پانی بے تحاشا بہ رہا ہے، اور جس شخص کے دل میں اسراف کی برائی ہو وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. وہ چھوٹی سی لکیر کھولے گا اور اسی لکیر سے اپنی وضو بھی کر لے گا. تو اسراف پانی میں بھی ہوتا ہے، اسراف کھانے میں بھی ہوتا ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ بھئی اتنا کھاؤ کہ سانس کی جگہ باقی رہے تمہاری. تو اس طرح کھا گئے کہ بس کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں. تو یہ بھی کھانے میں اسراف ہے. تو اسراف ہر چیز میں ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو تو پھر بھی لوگ اسراف قرار دے دیتے ہوں گے، کہہ دیتے ہوں گے، لیکن وقت کا اسراف، وقت بھی تو ایک دولت ہے، وقت بھی تو ایک بڑی نعمت ہے. ایک ایک لمحہ زندگی کا انتہائی قیمتی ہے. تو آدمی وقت کا اسراف کرے، یعنی ایسی چیزوں میں اپنا وقت کھپائے جن کا نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. لہذا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتے رہا کریں کتنا وقت برباد کرتے ہیں. وقت کی قدر و قیمت ہی نہیں رہی کہ وقت جو ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہے. ایک لمحے میں بندہ جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچ سکتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے صدق دل سے کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اپنے پورے سارے ماضی کا گند دھو دیا یہ کہہ کے. تو پہلے جہنم میں تھے، اب جنت میں چلے ایک لمحے میں. سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا اجر ہے. الحمدللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اس پر کتنا اجر ہے. تو یہ بھی ایک بیماری ہے جو آج بہت زیادہ پھیل گئی ہے، وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا، وقت ضائع کرنا. جس کام کے لیے چند منٹ درکار تھے اس کے لیے گھنٹے صرف ہو رہے ہیں. مجلس جمی ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یعنی کہ اس حد تک شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے خوش طبعی کے ساتھ بات کیا کرو، کچھ ان کا بھی دل بہلایا کرو، اپنا بھی دل بہلایا کرو، کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں راتیں گزر رہی ہیں، اس میں گھنٹے گزر رہے ہیں، کئی گھنٹے برباد ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے وقت کا. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ آخرت میں انسان کے لیے حسرت بنے گی کہ یہ میں نے وقت اس طرح برباد کر دیا، اس کو کہیں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں گزارتا. ٹیلی فون کیا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور اب تو ایسے آ گئے ٹیلی فون کہ اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے. جی ہاں، تو بس
ٹیلی فون پہ شروع ہو گئے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں. گھنٹے باتیں ہو رہی. یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے، وقت کا اسراف ہے. جس کام کے اندر 5 منٹ لگنے چاہیے تھے اس میں آپ 10 منٹ لگا رہے ہیں. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو جب کوئی نصیحت مانگتا تو یہی فرماتے تھے کہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، ان کو تول تول کر، یہ الفاظ بولتے تھے، ان کو تول تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں صرف کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل خشک ہو کے بیٹھ جاؤ، نہیں، اعتدال کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ کوئی خوش طبعی کوئی بات کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی اعتدال کے ساتھ. یعنی ایسا نہ ہو کہ سارا وقت اسی میں برباد ہو گیا. تو اسراف وقت میں بھی ہے، اور یہ بہت زیادہ اس میں ابتلا ہے ہم سب کا. حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ہی میں نے یہ بات سنی اور بار بار سنی اور عمل بھی دیکھا. ہر چیز کے لیے نپا تلا وقت متعین، اور وہ نپا تلا وقت جو ہے وہ ساری سہولیات اور ساری ضروریات اور ساری حاجات اور ساری خواہشات، جائز خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وقت بنا لیا. اب اس کی پابندی. تو حضرت فرماتے تھے والد صاحب علیہ کہ بھائی ہم لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میں یہ بات کہتے ہوئے مجھے کچھ تأمل تو ہوتا ہے، لیکن تمہاری تربیت کے لیے کہتا ہوں کہ جو بیت الخلاء میں بیٹھتا ہوں تو وہ وقت گزارنا بھی طبیعت پر بار ہوتا ہے. پھر سوچتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی کام ہو جائے تو اچھا ہے. تو اور کچھ نہیں تو لوٹا رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس لوٹے کو دھو لیتا ہوں تاکہ وہ وقت بھی بالکل بیکار نہ گزرے. تو ہمارے جتنے بزرگ ہیں وہ وقت کی اسی طرح قدر و قیمت پہچانتے تھے. وقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کو. وقت کا اندازہ بعض ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ آپ نے تھرمامیٹر لگا لیا منہ میں ہیں تو اس وقت دیکھو وہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ میں کتنا ہوتا ہے، وقت گزرتا ہے نا. تب پتہ چلے کہ وہ 1 منٹ کیا ہوتا ہے یا 1.5 منٹ کیا ہوتا ہے یا 2 منٹ کیا ہوتا ہے. سمجھے نا. تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ 1 منٹ میں کیا کچھ ہو سکتا تھا. آپ کہیں جہاز میں جا رہے ہو یا ریل گاڑی میں جانا ہے، معلوم ہوا کہ بھائی 3 منٹ ہیں اس کے آنے میں یا سواری میں. پھر دیکھو 3 منٹ کتنے معلوم ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر قدر جانے تو ان میں سے ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے کہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ آدمی انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، مگر پتہ ہی نہیں. نتیجہ یہ کہ اوقات گزر رہے ہیں ایسے ہی بلا وجہ. تو اگر نظم اوقات انسان بنا لے، اس میں آدمی کو پتہ ہو کہ بھئی میں اس وقت میں یہ کام کروں گا. اب اپنی مثال دینا کوئی اچھا نہیں ہوتا، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے نتیجے میں الحمدللہ پتہ ہے. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ اگر جب کھانے کے لیے آتا ہوں اور گھر والے کھانا اتارنے والے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ 5 منٹ لگیں گے.
اس 5 منٹ کے لیے میرے ذہن میں ایک کام متعین ہوتا ہے کہ اس 5 منٹ میں کیا کرنا ہے. کہیں گاڑی میں جانا ہے تو اندازہ ہے کہ کتنا برس خرچ ہوگا، آدھا گھنٹہ لگے گا مثلا. اس آدھے گھنٹے کا کام پہلے سے ذہن میں طے کیا ہوا ہوتا ہے. اس آدھے گھنٹے میں کیا کرنا ہوگا. بعض میری تالیفات جو ہیں وہ صرف 15 منٹ یومیہ کی ہیں. یہ وہ نہیں، حضور نے فرمایا وہ صرف 15 منٹ کام کا وقت ہوتا تھا. چھٹے گھنٹے کے بعد اذان عصر سے پہلے وہ اس کام کے لیے تھا. تو آدمی کو خود اگر یہ سوچ کر انسان اپنا نظم بنائے کہ بھئی میں فلاں وقت میں میرے پاس خالی ہے، اس میں کیا کر لوں گا، اور کچھ نہیں ہے، سمجھ لو کہ بھئی اس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھوں گا، ذکر کروں گا. مسجد جا رہا ہوں تو مسجد جاتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ لگتے ہیں. تو اس 2 منٹ میں کیا کروں گا؟ تو وقت کا صحیح استعمال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑے بڑے ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تول کر خرچ کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں اور علوم کے دریا بہا دیے ہیں، انہوں نے تو کیا ہوا، یعنی اگر 1000 صفحات لکھے ہیں. جب تصنیف فرما رہے ہوتے تھے تو اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، وہ دوات میں بھگو کے لکھے جاتے تھے. لکھتے لکھتے اس کی جو نوک ہوتی تھی وہ موٹی ہو جاتی تھی، تو اس کے اوپر اس کو قط رکھنا پڑتا تھا. تو ان کے تذکرے میں آتا ہے کہ جتنی دیر میں وہ قط رکھتے تھے اپنی اس کے اوپر، اس دوران مسلسل ذکر میں مشغول رہتے تھے. طے کیا ہوا تھا کہ بھائی جب قط رکھوں گا تو یہ اتنا فلاں ذکر کروں گا. کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، صرف توجہ کی بات ہے اور وقت کی قدر و قیمت پہچاننے کی بات ہے کہ میں اپنے وقت کو کس طرح صحیح استعمال کروں. جب یہ فکر لگ جاتی ہے تو اس فکر لگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کی تالیفات کو جمع کیا جائے یا ان کے لکھے ہوئے اوراق کو جمع کیا جائے تو شاید 1,00,000 تک بھی پہنچ جائے تو کچھ بعید نہیں ہے. اور سب کچھ 40 سال میں کر کے فارغ ہو گئے، 40 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد یہ طے کر لیا تھا وہ لکھنا پڑھنا کچھ نہیں ہے، بس عبادت کرنی ہے. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں 17 مرتبہ زیارت کی ہے. 40 سال میں سے پوچھ کر گئے. کیسے کر گئے؟ کہ وقت کی قدر و قیمت پہچانی، اس کو صحیح استعمال کیا. اللہ تعالیٰ پھر برکت بھی دیتے ہیں. بڑے بڑے علماء جو ہے نا، جن کا ہم آج سر پہ رکھتے ہیں، ان کی کتابوں کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایک تاج سمجھتے ہیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں رخصت ہو گئے، اتنا سب بڑا ذخیرہ چھوڑ کے. مولانا عبدالحی لکھنوی جن کے حاشیے پڑھ پڑھ کے ہم درس پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، 40 سال کی عمر میں ختم. کیسے کر لیا اتنے 40 سال کے اندر اتنا بڑے کارنامے کیسے انجام دے دیے؟
وقت کے صحیح استعمال سے. تو یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں، اس کی قدر و قیمت پہچاننے، وقت کی قدر و قیمت پہچاننا. اور یہ ہم سب اس میں غفلت میں ہیں، اور مردوں سے زیادہ عورتیں اوقات کو صحیح استعمال نہ کرنے، فضول ضائع کرنے میں خواتین خاص طور پر ان میں بڑی بے احتیاطی. تو بھائی اپنا ایک نظام اوقات بناؤ، نظام اوقات کے تحت سب کام کرو، ساری ضروریات تمہاری پوری ہوں گی، ساری حاجتیں پوری ہوں گی، یہاں تک کہ ساری جائز خواہشات بھی پوری ہوں گی، لیکن ترتیب سے ہوں گی، سلیقے سے ہوں گی، وقت پر ہوں گی، اور وقت کا صحیح استعمال بھی ہوگا. اس کو نہیں لوگ سمجھتے کہ یہ اسراف میں داخل ہے. تو لم یسرفوا ولم یقتروا، بات میں اسی طریقے سے، گفتگو میں بھی اسراف ہے. عادت ہے بس بولے جا رہے ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز، دوسری چیز سے تیسری چیز، بات سے بات نکال کر بولے چلے جا رہے ہیں. ارے بھائی جتنی ضرورت ہے اتنا بولو، اس میں اتنا زیادہ وقت گزارنا باتوں کے اندر، ایک چھوٹی سی بات کو لمبا کرنا بلا وجہ. مجھے یاد ہے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب تھے، بہت بولنے کی عادت تھی، بہت زیادہ بولتے تھے. بعض لوگوں میں ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو بہت بولتے تھے، لمبی بات کر کے، ایک چھوٹی سی بات کو لمبا کر کے بات. تو انہوں نے حضرت والی صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کیا. انہوں نے کہا جی کچھ وظائف بتا دیجیے، کچھ اذکار. انہوں نے کہا کچھ وظیفہ نہیں، زبان پہ تالا ڈالو، بس یہ وظیفہ ہے تمہارا، زبان پر تالا ڈالو. اتنا زیادہ بولنا تو یہ سب تصوف ہے بھائی، یہ سب طریقت ہے، یہ سب دین ہے، کہ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، ضرورت سے زیادہ بولنا. اسی طرح اس میں بھی جس طرح اسراف ہوتا ہے، اس میں بھی بخل بھی ہوتا ہے. کہ بخل یہ ہے کہ بھئی جتنا جملہ بولنا چاہیے تھا اس میں سے آدھا تو پیٹ میں رکھ لیا، اور جو ہے وہ ایسی بات بول دی جو ناتمام ہے، جس سے سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ لم یقتروا، یہ قطر ہے، یہ تنگی کرنا ہے گفتگو کے اندر. ہمارے حضرت حکیم امت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کہ اگر ملفوظات پڑھو تو اس میں لوگوں کا بہت قصے ہیں کہ وہ آ کے جی وہ کہہ رہا ہے، تو ایسی بات ناتمام بولتے تھے. ارے بھائی پوری بات کر دے سمجھ میں آ جائے. حضرت پر اس پر ڈانٹتے بھی تھے لوگوں کو کہ بات پوری کرو. یہ بخل ہے کہ آدمی جہاں جتنا بولنا چاہیے اتنا بولا ہی نہیں، اور سننے والا جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ. تو جس طرح بخل منع ہے اسی طرح اسراف منع ہے. واضح بات کرے آدمی، جتنے الفاظ کی ضرورت ہے اتنا الفاظ استعمال کرے، اس سے زیادہ. تحریروں میں بھی مضمون لکھ رہا ہے کوئی آدمی اور تمہید لمبی باندھے جا رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. ارے بھائی نقطے کی بات جو ہے اس حد تک محدود رہو، اس کو زیادہ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ الا یہ کہ کہیں کسی چیز کی تشریح کے لیے تفصیل کی ضرورت ہو بے شک کرے. تو اسراف وقت میں، اسراف زبان میں، زبان کے استعمال میں، یہ بھی منع ہے.
جب کوئی شخص اصلاح کے لیے جاتا تھا تو حضرات، مولانا زکریا صاحب کچھ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ جی اچھا، تو جو جاتا تھا تو اس سے کچھ مجاہدے کرائے جاتے تھے. اس میں قلت طعام، قلت منام، قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام، یعنی کھانا بھی کم کھاؤ. کم کھانے کا معنی یہ حضرت ہمارے فرما دیتے حضرت حکیم علماء قدس اللہ وسلم کہ اتنا کافی ہے کہ جب آدمی کھانا کھا رہا ہے تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب آدمی کے دل میں ایک کشمکش ہوتی ہے اور کھاؤں یا نہ کھاؤں، بس وہاں چھوڑ دے، اتنا کافی ہے. قلت طعام. قلت کلام، بات کم کرنا، یعنی ضرورت کے مطابق بات کرے، خام خواہ بلا وجہ پھیلائے نہیں اس کو ضرورت سے زیادہ. اور قلت منام، سونے کی قلت. سونے کی قلت میں جتنا صحت کے لیے ضروری ہے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے جو کچھ بھی ہے، اس میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں آج کل، لیکن اس سے زیادہ سونا، اس کی قلت. اور قلت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا، پبلک ریلیشننگ. جی اب فن ہے اور بہت بڑا فن ہے. تو بھائی جتنے کی ضرورت ہے ان سے تعلق قائم کر کو، اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، استاد ہیں، شیخ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آدمی چاہ رہا ہے کہ میرے تعلقات میں اور اضافہ ہو. وہ اضافہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ دنیاوی فوائد حاصل ہوں. تو یہ اختلاط مع الانام، اس کو بھی کم کرنا پڑتا ہے. سب چیزیں یہ اسراف میں داخل ہیں. تعلقات کی کثرت یہ تعلق مع اللہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے بعض اوقات. اللہ بچائے. رکاوٹ بن جاتی ہے. اب چونکہ تعلقات بہت زیادہ ہیں، اب ہر ایک آدمی کے سے کوئی بات سنی ہے، ہر ایک آدمی سے کچھ بیٹھے ہیں اس کے پاس، اس کے تاثرات، اس کے نظریات، اس کے افکار وہ ہمارے ذہن پر آ رہے ہیں. تو نتیجہ یہ کہ جو تعلق ہونا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ مخلوق کے ساتھ بٹ گیا. اللہ. تعلق حجاب است و بے حاصلی. مولانا فرماتے تعلق حجاب است و بے حاصلی، جو پیبند ہا بگسلی واصلی. یہ تعلق جو ہے نا، اس کا بڑھانا بلا وجہ، بلا ضرورت تعلقات کا بڑھانا، یہ ایک حجاب ہے، پردہ ہے. کہے کے لیے پردہ ہے؟ بندے کے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے. تعلق حجاب است و بے حاصلی، اور حاصل اس کا کچھ بھی نہیں. تعلق حجاب است و بے حاصلی، جو پیوند ہا بگسلی واصلی. جب یہ تعلقات کو تم ایک مرتبہ کم کر دو گے، اس کو گھٹا دو گے، تو پھر اس وقت تمہارا اللہ تک اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہو جائے گی. جو پیبند ہا بگسلی واصلی، اس وقت واصل بن جاؤ گے اللہ سے ملنے والے. تو یہ سارے اسراف کے مختلف پہلو ہیں جن کو ہمیں سوچنا چاہیے.
اسی طرح نگاہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کو استعمال کرنے کے اندر بھی اسراف ہے. معصیت میں اللہ بچائے استعمال ہو رہی ہو تب تو ہے ہی. معصیت میں بھی نہ ہو تو بھائی ایسی چیزوں کی طرف نظر کرنا جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، وہ بھی اسراف ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ بھائی جب چلو تو نیچی نگاہ کر کے چلو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سارے مومنین سے کہہ دو کہ جب چلیں تو اپنی نگاہ کو نیچا رکھ کے چلیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نگاہ چاروں طرف پھیلے گی اتنا ہی اس دان کی سوچ ان کے ساتھ جا کر متعلق ہوگی. اس سے افکار بڑھیں گے. اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑے گا. تو یغضوا من ابصارہم. ارے بھائی جا رہے ہیں بازار میں، سمجھے نا، اور خریداری کے لیے جا رہے ہیں، کیا حرج ہے ذرا اٹھ کے چاروں طرف نظر دوڑا کے چلیں تو کیا حرج ہے. لیکن ارشاد یہ کہ نہیں، نیچی نظر کر کے چلو. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو یہ نگاہ تمہیں کسی معصیت میں مبتلا نہ کر دے، اللہ بچائے، اور دوسرا یہ کہ یہ نگاہ تمہارے خیالات کو، نگاہ جو ہوتی ہے نا وہ پھر خیالات لے کر آتی ہے. ایک چیز دیکھی اس کے نتیجے میں کوئی تصورات، خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور خیالات کو منتشر کرے گی. یہ نظر کا غلط، یہ اسراف ہے ایک طرح سے. ہاں بھائی دل کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کے حسن و جمال کا ادراک کرنے کے لیے آدمی اچھے مناظر دیکھتا ہے. سبززار ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اور وہ اس لیے وہ دیکھ رہا ہے. لیکن دیکھنا اگر وہ محض تفریح تباہ کے لیے، چلو جائز ہے. لیکن آدمی کو چاہیے کہ ان سے باری تعالیٰ کی قدرت پر، باری تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر استدلال کرے. تو یہ ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرنے والے، فکر کرنے والے، تو وہ بن جاؤ. میں نے دنیا اتنی اللہ نے دکھائی کہ شاید ہی کسی کو اتنا موقع ملا ہو. دنیا کے 6 بر اعظم کے مختلف ممالک آنکھوں سے دیکھے، اور ایک سے ایک منظر، ایک سے ایک خوبصورت علاقہ، ایک سے ایک پھول پتے، نباتات، پہاڑ، دریا، ان کے اپنے حسن. لیکن میں نے کسی جگہ لکھا بھی ہے کہ یہ سب مختلف چیزیں ہیں. کہیں دریا بہہ رہا ہے، کہیں پہاڑ کھڑا ہوا ہے، کہیں پہاڑ کے اندر اس کے پہاڑوں کے اندر ایک سے ایک منظر پیدا ہو رہا ہے، اس میں نشیب و فراز ہو رہا ہے. یہ ساری تو ہر جگہ کا الگ اپنا حسن ہے. کوئی پوچھتا ہے مجھ سے کہ بھئی تم نے اتنی دنیا دیکھی، سب سے زیادہ خوبصورت کیا چیز نظر آئی؟ تو مجھے بیان کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کس کو ترجیح دوں، کون سا علاقہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت. سب اپنی اپنی جگہ پر اعلیٰ مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کے تخلیق کا ایک کرشمہ ہے. لیکن ان سب میں مجھے قدر مشترک ہر جگہ نظر آتی. قدر مشترک کیا کہ اس کو میں الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتا.
یعنی جو کچھ منظر ہے وہ چند چیزوں سے مرکب ہے. پہاڑ ہے، دریا ہے، سبزہ ہے، پھول ہے، سمجھے نا، اور یہ 4-5 چیزیں ہیں. انہی کو الٹ پھیر کر کے کہیں کوئی منظر آ گیا، کہیں کوئی منظر آ گیا. ہیں چیزیں 5-6 ہی اگر دیکھو تو، سمجھے نا، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اس 5-6 چیزوں کو میرے مالک نے کس طرح اس کے اندر تصرف فرمایا ہے کہ ہر منظر ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے. ایسا ہی جیسے انسانوں کے چہرے ہیں نا، قدر مشترک ہے اس میں نہیں کہ سب میں ناک ہے، سب میں آنکھ ہے، سب میں زبان ہے، سب میں کان ہے، سب ہے کہ نہیں؟ لیکن ہر چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. معمولی صنائی ہے کہ کھربوں اربوں انسان پیدا ہو گئے اور اس میں 5-6 چیزیں یہی ہے نا سارا، ماتھا اور ناک اور منہ اور کان اور زبان اور تھوڑی ایک ہی چیز ہے، چند ہی چیزیں ہیں نا. لیکن کھربوں انسان ہیں، ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. قدر مشترک موجود ہے. اس میں بھی آپ چہرے سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ افریقہ کا ہے نہیں، اور یہ یورپ کا ہے، اور یہ امریکہ کا ہے، اور یہ ہندوستان کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ سندھ کا ہے، یہ پنجاب کا ہے. یعنی اس سارے انسانوں کے اندر بھی انواع کے اندر قدر مشترک پیدا کر دی ہے جس کو آپ الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. تو اس ذات سے کہاں اس کی قدرت کاملہ کا کیسے انسان، تو یہ سارے مناظر آدمی دیکھے اور پھر اللہ تک نہ پہنچے. ہر چیز میں جلوہ اسی کا نظر آئے گا. درخت ہو تو اس میں، پہاڑ ہو تو اس میں، سمندر ہو تو اس میں، دریا ہو تو اس میں، پانی ہو تو اس میں، بادل ہو تو اس میں، ہر چیز میں جلوہ اسی کا ہے. وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل. وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل، جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے. وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل، جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے. اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ سوچنے کی صلاحیت عطا فرما دے، جذبہ عطا فرما دے، تو اسے ہر چیز میں جلوہ اللہ کا نظر آئے. تو آنکھ کا جو استعمال ہے وہ صحیح کیا ہے کہ اس کی قدرت کاملہ کا نظارہ کرو اور پھر اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کی کبریائی، اس کا تمہارے دل میں ایک نقش قائم ہو. ادھر ادھر استعمال کرو گے اس کو تو وہاں جس سے جا کے ملنا ہے، جس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا. اس لیے فرمایا کہ نیچی نگاہ کر کے چلو. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے قدرت اور حکمت بالغہ کا نظارہ کرنا ہو تو فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. وہاں ترغیب ہے کہ آسمان و زمین کی جو سلطنت اللہ نے بنائی ہے اس میں کیا غور دیکھتے نہیں تم اس کو آنکھوں سے دیکھو، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچو. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. تو عام حالات میں نیچی نگاہ کر کے چلو. جہاں فتنے ہیں، جہاں
تمہیں ناگاہ تمہاری بہک سکتی ہے، جہاں شیطان تمہارا شکار کر سکتا ہے. النظر سہم من سہام ابلیس، نگاہ جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جہاں تمہیں ابلیس شکار کر سکتا ہے وہاں سے تو کس طرح کرو، یغضوا من ابصارہم، آنکھیں نیچے کر کے گزرو. لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے مناظر ہوں تو وہاں کھلی آنکھوں سے دیکھو اور دیکھ کر اس تک پہنچو، کہ یہ کس طرح میرے مالک نے. میں ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا اسلام آباد سے، یعنی اس وقت اسلام آباد نہیں بنا تھا، پنڈی تھا. وہاں سے ہم جا رہے تھے پشاور. تو راستے میں ایک اٹک آتا ہے، دریائے اٹک، اس کے اوپر پل بنا ہوا ہے. وہ اٹک جو ہے پنجاب اور سرحد کے درمیان وہ پھٹتا ہے. تو جب وہاں جا کر ہم پہنچے تو گاڑی ٹھہر گئی، کیونکہ آگے وہ کچھ یہ ہوتے ہیں نا چیک پوسٹ ہوتی ہے کچھ، وہاں گاڑی ٹھہر گئی. منظر بڑا خوبصورت تھا، پہاڑ ہے، دریا ہے، سبزہ ہے وغیرہ. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسی طرح گزرا تھا یہاں پر، اور اس وقت بھی گاڑی ٹھہر گئی تھی، اور پھر ہم ذرا منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے. تو حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ، یہ جو اس میں تمہیں منظر نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی ترتیب نظر آتی ہے کہ بھئی پہاڑ ہے تو ایک پہاڑ ہے وہ یہاں تک گیا، دوسرا اس سے اوپر چلا گیا ہے، تیسرا جو ہے وہ اور اس کی اپنی پیمائش ہے، اور دریا جو ہے وہ کہیں سیدھا بہہ رہا ہے، کہیں بل کھاتا ہوا ہے، کہیں بل کھا رہا ہے، کہیں سیدھا جا رہا ہے. کوئی درخت ہے وہ اونچا اٹھا ہوا ہے، ایک اس کے برابر میں ہے وہ چھوٹا ہے. کوئی ترتیب ہے؟ تو ترتیب نہیں ہے، لیکن حسن اس کا بے ترتیبی ہی میں ہے، اس کا بے ترتیبی ہی میں حسن ہے. اگر اس کو ترتیب سے کر دو کہ دریا جو ہے وہ سیدھا چلا جائے اور پہاڑ جو ہے وہ ایک سطح کی سارے پہاڑ ہو، تو سارا منظر ہی فوت ہو گیا. تو حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن کریم میں لوگ نظم و ترتیب کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت جو آ رہی ہے اس میں کیا ربط ہے، اس کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ان نظاروں کے اندر ترتیب تلاش کرے. اس نظارے میں حسن ہی بے ترتیبی میں ہے، اس کو ترتیب میں لاؤ گے اس کا حسن فنا ہو جائے گا. تو قرآن کریم کا حسن و جمال، اس کی تاثیر، اس میں بھی ترتیب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باری تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کہیں یہ بات کہہ دیتا ہے جو بچے کو جیسے سمجھایا جاتا ہے، سمجھے. ایک بچے کو جب تربیت دی جاتی ہے تو کیا اس میں پہلے گے تجھے کتاب الطہارت پہلے پڑھاؤں گا اور پھر کتاب الصلاۃ پڑھاؤں گا، پھر اس کی تربیت کیسے ہوتی؟ ابھی اس سے کہا کہ بھائی تو منہ دھو لے، فوراً ہی کہہ دیا کہ کھانا ہاتھ سے کھانا، سمجھے. پھر جو ہے اس کا پانی پی رہا ہے تو اس کو کہنا بسم اللہ پڑھ کے پینا، سمجھے. کہیں کھیل رہا ہے تو کھیلتے وقت اس کو کہیں گے کہ بھائی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا وغیرہ. کوئی ترتیب نہیں، لیکن تربیت ہو رہی ہے. جس چیز کی ضرورت ہو رہی ہے جس وقت، اس وقت اس سے وہ بات کہی جا رہی ہے. کوئی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی اس کو جو کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الفرائض تک پڑھائی گئی ہو. تربیت ہے. تو قرآن تربیت کے لیے آیا، جہاں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوئی اس بات کہہ دی. اگرچہ ان کے اندر بھی وہ معجزانہ کلام ہے تو اس میں بھی ایک راز ہوتے ہیں اندر پوشیدہ، لیکن
سامنے دیکھنے والے کو تو بس اوقات پتہ نہیں چلتا کہ کیا ربط ہے اور کیا ترتیب ہے ضرور، لیکن اس ضرور تک پہنچنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے. ضرورت تو اس تعلیم کی ہے جو وہ دے رہا ہے. وہ تعلیم بے ترتیب آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، جس وقت جو کہا جا رہا ہے اس کو سنو، اس کو سمجھو، اس کو عمل کرو. کہاں کی ترتیب؟ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس لیے بھائی بات لمبی ہو گئی، لیکن کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسراف ہر چیز میں ہے. وقت میں اسراف، زبان میں اسراف، نظر میں اسراف، بات چیت میں اسراف، وقت گزاری میں اسراف. تو وہ در حقیقت بندہ اللہ کا وہ ہے عباد الرحمن الذین لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. تو ایک بندے کا کام یہ ہے کہ اس طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے. دین صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، اور یہ سب دین ہے کہ اپنی زندگی کو منظم کرے انسان، منظم کر کے اپنے آپ کو نظم کا تابع بنائے، اور جو چیز اس نظم میں حائل ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سے کیسے تعلق قائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.